أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 74 کی تلاوت کی گئی. بات چل رہی ہے اہل کتاب یعنی نصارہ اور یہودیوں کی. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب بنی اسرائیل میں سے تھے، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو اسماعیل میں سے تھے. اب ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کسی اور خاندان میں نبوت کیسے آ سکتی ہے. تو یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہتے تھے، یعنی لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے ہٹانے کے لیے ان کی سازشیں چلتی رہتی. انہی سازشوں کا ان آیت کریمہ میں ذکر ہے. لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جو الزام اس آیت کریمہ میں اہل کتاب پر لگایا گیا ہے وہ سب پر نہیں لگایا گیا، بلکہ ایک فریق، ایک ٹیم ان کی ایسی ہے، ایک جماعت ایسی ہے، ایک گروہ ان کا ایسا ہے جو ایسا کرتا ہے. یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کس قدر انصاف والا کلام ہے کہ جو الزام لگایا گیا اس میں سارے یہود اور سارے نصارہ شامل نہیں تھے، کچھ لوگ شامل تھے. اس لیے انداز بھی ایسا ہی اختیار. کیا کہا؟ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی خواہش رکھتی ہے، ایسا ان کا دل چاہتا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش کہ وہ تم کو گمراہ کر سکتے، تم کو اسلام سے ہٹا دیتے. ایسی ان کی دل کی خواہش ہے، لیکن سب کی نہیں. طائفۃ من اہل کتاب کی ایک جماعت، ایک فریق، ایک ٹیم ہے جو ایسا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. یہ لوگ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اسلام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ان کو اپنی کتابوں کی روشنی میں یہ بات معلوم تھی کہ یہی صحیح دین ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ کوششیں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے اس بات کی کہ مسلمان دین اسلام سے ہٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں گمراہ کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہیں۔ یعنی یہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں نا، تو سازشوں کے نتیجے میں گویا کہ وہ اپنے آپ کو راہ راست سے ہٹا رہے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹا کر خود گمراہ ہو رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں۔ اب آگے 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا۔ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، یہود اور عیسائی، اور انداز جو ہے وہ حسرت والا ہے، افسوس والا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم اس کے گواہ ہو۔ یہود اور نصارہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، قرآن کی آیتوں پر یقین نہ کرنا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اشارہ کرتے ہیں اے کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ دینے والے، گواہی دینے والے ہو۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے دل اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، دوسرا مطلب یہ ہے جس کی طرف اشارہ آگے ایک آیت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ ایک ہمارا بندہ آئے گا رسول بن کر، تو اس پر ضرور ایمان لاؤ، لَتُؤْمِنَنَّ، تو اس پر ضرور ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرَنَّ، تو اس کی ضرور مدد کرو۔ پھر اللہ نے کہا تھا اقررتم، مانتے ہو اس بات کو؟ تو تم نے کہا تھا اقررنا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو وانتم تشہدون کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی ان آیتوں پر اقرار کر چکے ہو پھر بھی تم انکار کرتے ہو، یعنی تمہارے لیے ایسا کرنا یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم دل سے گواہی دے رہے ہو، دل میں یہ ہے تمہارے کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ وہی ساری باتیں ہیں جو ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دیتے ہو، جو سچی بات ہے اس کو غلط بات کے ساتھ ملا دیتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے۔ تم اپنے پرانی کتابوں میں تورات اور انجیل میں سب کچھ پڑھ چکے ہو کہ آنے والا نبی کیسا ہوگا، اس کے اوصاف کیسے ہوں گے، اس کا پیغام کیا ہوگا۔ ایک آیت کریمہ میں تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفونہ، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن پھر بھی وہ بس ان کو ایک ہی بغض تھا، ایک ہی حسد تھا کہ بنی اسماعیل میں نبی کیسا ہے، ہمارے میں کیوں نہیں، یہ نبی بنی اسماعیل میں کیسا ہے۔ اس کے لیے وہ سازشیں کرتے تھے۔ ایک سازش ان کی یہ تھی، انہوں نے ایک تدبیر کہ ایسا کرو کہ ہم میں سے کچھ لوگ، یعنی یہودیوں نے ایک سازش کی کہ ہم میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت ایمان لے آئے،
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کہ ہم آپ کے پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اب آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جب شام کا وقت ہو تو اسلام سے پھر جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ نئے نئے ایمان لائے ہیں ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا کہ بھائی یہود یعنی کون؟ اہل کتاب یعنی کون؟ اہل کتاب یعنی پڑھے لکھے لوگ، ان کا ایک ورچسو تھا پورا عرب۔ ان کو یہ مانا جاتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، ہم تو امی ہیں لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ۔ صبح ایمان لائے تھے، رات کو شام کو مرتد ہو گئے، اس کا مطلب کچھ اس دین میں گڑبڑ ضرور ہے۔ تو جو لوگ نئے نئے ایمان لائے ہیں وہ ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ ایسی انہوں نے تدبیر سازش اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کی ایک جماعت یوں کہتی ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ تم اس شخص پر ایمان لے آؤ جس پر بالذی انزل، جو اس شخص پر اتارا گیا ہے، جو ایمان لائے ہیں، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور انکار کر دو دن کے آخر۔ صبح میں ایمان لے آؤ اور رات کو انکار کر دو۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ جائیں، مرتد ہو جائیں۔ جو ابھی ابھی ایمان لائے ہیں وہ واپس اپنے دین کی طرف چلے جائیں کہ بھئی جب اتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ اہل کتاب حضرات صبح ایمان لائے تھے، شام کو پھر گئے، اس کا مطلب اس دین میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کچھ باتیں ایسی ضرور ہے کہ جو گڑبڑ والی ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائے، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ لوگ اپنے لوگوں سے، یعنی یہود اپنے لوگوں سے یوں کہتے تھے کہ یہ ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں ایمان لے آئے، اور ظاہر بات ہے جب ایمان لائیں گے تو ان کی بات بھی ماننی پڑے گی، ان کی بات کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ تو یہود آپس میں ان لوگوں سے یوں کہتے تھے ٹھیک ہے ظاہری طور پر اسلام لے آؤ، لیکن تم بات تو انہی لوگوں کی ماننا جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں، جو تمہارے دین کی ماننے والے، ان کی بات ماننے کی، دوسرے کسی کی بات مت مانو۔ اور اس سے مقصد کیا ہے؟ دو مقصد۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اگر تم ان کی بات مان لو گے، یعنی مسلمانوں کی بات، ایمان والوں کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبوت اور رسالت بنی اسرائیل پر اتری تھی اور ان میں جو نبی اور رسول آئے تھے وہ اب بنی اسماعیل پر بھی آنے لگے، یا بنی اسماعیل میں بھی اب نبی پیدا ہو گیا۔ جو وحی گزشتہ انبیاء پر اترتی تھی وہ اب اس نبی پر بھی اترتی، ایسا ہو جائے۔ یا پھر قیامت کے دن یہ مسلمان تمہارے خلاف حجت کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے کہتے تھے کہ تمہارے نبی جو باتیں کرتے ہیں وہ صحیح ہے، ہماری کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے، یعنی یہ تمہارے خلاف حجت بازی کریں گے، اس لیے تم بات تو صرف اپنے ہی لوگوں کی ماننا، ان مسلمانوں کی بات مت ماننا، ان کا اعتبار مت کرنا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم اعتبار مت کرنا مگر اس شخص کا جو تمہارے دین کا اتباع کرے، جو تمہارے دین پر چلتا ہے اسی کا اعتبار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک جملہ بیان کر دیا، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ اپنی بات پوری کرے۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہدایت وہ ہے جو بنی اسرائیل پر آئی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جو چیز آئے، جو ہدایت آئے وہی صحیح راہ ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل پر آئے چاہے بنی اسماعیل پر آئے۔ پہلے یہ منصب تمہارا تھا، لیکن تم نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس منصب کو کھو دیا۔ اب ایک نئی امت کو اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے اور تم کو اس سے اتارا جا رہا ہے۔ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یہ ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی قوم، کسی نسل اور کسی خاص قوم کے ساتھ ہدایت کا معاملہ نہیں ہے۔ جو بھی اس ہدایت کی قدر کرے گا اور اس کو مانے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم بات مت ماننا مگر اس شخص کی جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں جملہ کہہ دیا قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت۔ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ اب ان کی بات آگے پوری کی جا رہی ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ دنیا کے اندر کہیں یہ نہ کہا جائے کہ کسی کو وہ چیز دی گئی جو تم کو دی گئی، یعنی جیسے نبوت اور رسالت تمہارے لوگوں میں تھی اب ان لوگوں میں بھی آ گئی، یہ ایسا کہیں گے، اس لیے ان کی بات مت مانو۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا پھر قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف حجت کریں گے تمہارے رب کے پاس کہ باری تعالیٰ یہ وہی اہل کتاب ہیں جنہوں نے ہم سے دنیا میں یوں کہا تھا کہ تورات اور انجیل میں جو باتیں لکھی ہے وہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتی ہیں، تو تمہیں دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں زیادہ ان کی بات مت، ظاہری طور پر کہیں تو ہم ایمان لائے لیکن حقیقت میں ان کی بات تمہیں ماننی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فضل تو اللہ کے ہاتھ، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنی مہربانی کرے، تمہارے اوپر بہت مہربانیاں کی اللہ نے، تم کو من و سلوا بھی کھلایا اور تمہاری خوب مدد کی، بغیر لڑائی بڑھائی کے بڑے بڑے ملک تم کو فتح کروائے، لیکن تم اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے انبیاء کو جھٹلایا، تم نے انبیاء کے ساتھ بدتمیزیاں کی، لہذا اب تم اس منصب کے لائق نہیں ہو۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک فضل، خیر، بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ مَن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب تم اس کے مستحق نہیں ہو، اب عرب کے لوگ بنو اسماعیل اس کے مستحق ہیں، اس لیے ہم نے ان کو رکوع۔ اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کے پیمانے جو ہیں وہ تنگ نہیں ہیں، چھوٹے نہیں ہیں کہ نبوت اور رسالت کو خاص خاندان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت وسیع ہے اور علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ نبوت اور رسالت کا مستحق کون ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، لہذا وہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود اور نصارہ کے بعد جس منصب پر ہمیں فائز کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس منصب کے حق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين لا حجة علينا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن۔
وادخلنا الجنة بالقرآن. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، غیبی شامل حال فرما. اے اللہ قرآن مجید سے ہمیں خصوصی تعلق نصیب فرما، خصوصی شغف نصیب فرما. اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارشی بنا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن مجید کی تلاوت غور و تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بنا. اے اللہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں قرآن مجید کا تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے میں، اس کی نشر و اشاعت میں ہماری جان اور مال کو لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کے ادائیگی کی شکل پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں عافیت کے ساتھ اولاد صالحہ نصیب فرما، نافرمان اولادوں کو فرمانبردار بنا دے. اے اللہ جو بے گناہ جیلوں میں بند ان کی رہائی کی شکل پیدا فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما. ان شرور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگنے سے ہماری بات فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.